جنات سے بچنے کا، آسیب سے بچنے کا، شیاطین سے بچنے کا، جادو سے بچنے کا. صبح و شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، ہر نماز کے بعد بھی 1 دفعہ ہیں. ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، اور بخاری مسلم میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکنا. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آیا نبی علیہ السلام کہ گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور یہ بہترین ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. برصغیر میں دین اسلام کو پھیلانے میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ تو ان سے اختلاف ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. کسی کو کلمہ پڑھانا ہے، اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے. اب یہ ایبسولوٹ میں جملہ بولوں تو جن لوگوں کی عقیدت بزرگوں سے وابستہ ہے وہ تو کہیں گے یار دیکھو یہ کتنی بڑی عجیب بات کر رہا ہے. تو ابھی ان کو میں ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے. تو کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سلطان الہند ہے؟ آیا نہ داڑ تھلے. وہاں کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. جی 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 بالکل بالکل صحیح کہہ رہے. یعنی جو کرائٹیریا آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، جب دوسرا کوئی شخص آتا ہے تو آپ اپنا وہ معیار ہی بدل لیتے ہیں. تو دلیل قرآن و سنت ہے. اس سے بھی بڑھ کر جرمنی میں کتنے جرمن ہیں جنہیں قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور سو کالڈ جو وہ اسلام سمجھتے ہیں اس اسلام میں انہوں نے داخل کیا ہے. تو یہ لوگ مان لیں گے؟ نہیں. تو یہاں پہ حنفی صوفی بزرگوں نے حنفیت پھیلائی اسلام کے اندر ایک فرقے کے طور پر. بالکل اس میں کون سے شک والی بات ہے. اور اگر اس کی کوئی علمی گراؤنڈز تھیں تو آج تو ماشاء اللہ تعالی لاکھوں علماء ان کے پاس موجود ہیں، لاکھوں مدارس ان کے پاس موجود ہیں. آئے میدان عمل میں ایک پلیٹ فارم کا یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. ہم بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ بتاتے ہیں جی فتاوی عالمگیری شریف میں ہے. ہم بتاتے ہیں بخاری میں آیا ہے، یہ کہتے ہیں رد المختار میں لکھا ہے. ہم کہتے ہیں مسلم میں ہے، یہ کہتے ہیں در مختار شریف میں ہے. اور پھر کلیم اپنے آپ کو اہل سنت کر رہے ہیں. وہ کون سے اہل سنت یار؟ اگر قرآن بخاری مسلم میں تمہارا دین موجود نہیں ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعوت اگر 8 سے 1000 سال پہلے اس طریقے سے لانچ ہوتی نا، اور اس وقت بھی یوٹیوب ہوتی، تو آج بخاری مسلم سنیوں کی کتابیں نہ ہوتی، یہ لوگ اعلان برات کر چکے ہوتے. اب یہ اعلان برات بھی نہیں کر سکتے، نگل بھی نہیں سکتے، تھوک بھی نہیں سکتے. اچھا یہ محاورتاً باتیں ہوتی ہیں. اگلے دن ایک بیوقوف آدمی نے نیچے کامنٹس کیے، دیکھو جی حدیث کو کہہ رہا ہے نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. یہ لوگوں کی ذہن کی پستی کا لیول دیکھیں. یہ جب محاورتاً کوئی بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کا یار غار ہے، کیا اس سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کو رسول اللہ مان رہا ہے اور فلاں کو ابو بکر مان رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک کلوزنس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدنا ابو بکر ایک قریبی ساتھی تھے، اس طرح اس شخص کے لیے فلاں شخص ایک قریبی ساتھی ہے. اس بات کی تھیم کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، اس سے اس طرح کا رزلٹ نہیں نکالا جاتا. تو اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ جو آپ نے لکھا نا کہ بزرگان دین کا کوئی ہاتھ ہے کہ نہیں، ہاتھ کیا ہے جی، پورا ہاتھ ہے یار. یہ ایک ہی بندہ گھر سے ساری پرچیاں لکھ کے لے آیا.
قومی ترانہ اور اپنے والدین یا اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے. یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے, ان کو مبارک ہو. جو ناجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے, جو جامع ترمذی میں ہے, کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں, وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا, یہ اس سے متعلق حدیث ہے, نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق. ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے. ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ضعیف روایتی لے آئیں. تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا, وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے. ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے, وہ لوگوں کا رائٹ ہے. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے, اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ حدیث جو ترمذی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں فرمایا, بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. انس بن مالک کے الفاظ دیکھیں نا, ورنہ تو انس بن مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا, ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو. اور پھر ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے. مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا, بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے. وہ تو میں بھی کرتا ہوں, میرے استقبال کے لیے کوئی یہاں کھڑا نہیں ہوتا, وہ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے ہیں. لیکن مجھے کوئی ملنے آتا ہے, میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. ماں باپ آ جائیں, کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں. ٹیچر آ جائیں, رسپیکٹ دیتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, گیم الٹ سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لیے, جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے, وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا, این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تکبر کا, کہ میں نہیں کھلوندا. یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں. یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں, تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گھس گیا, کہ میں اسے ڈیو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتا. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریڈ کر سکوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے رسپیکٹ دینی ہے. غامدی صاحب کے آئے داماد حسن الیاس بھائی, نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں ریسیو کیا, بلکہ اپنی جو مین چیئر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا, خود سائڈ پہ بیٹھا. کیا فرق پڑ گیا؟ صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر ہو جائے, میں نے ایسے کھلونا ہی نہیں جی. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ رہا اس کا معاملہ, تو آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں؟ نہیں ہے نا. تو آپ ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی, علماء کو بھی, جن سے آپ دین سیکھتے ہیں, یا آپ ان سے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں, یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں.
اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کن چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس کے اندر, یعنی شرک کو داخل کر دیا. بھائی یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, جوتیاں اچھی ہوں, گیٹ اپ اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, یعنی دل نے گواہی دے دی نا یہ بات ٹھیک ہے, پھر بھی تم نہ مانو. واقعی اس سے بڑا تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آ جائے اور بندہ کہ میں نے نہیں ماننی, اور اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, دیندار طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ اسے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بھی بتا دیں, کیسا تکبر اس کے اندر جھلکتا ہے.